أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل شاء الله ما طلعته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ یہ سامعین کرام سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں تو کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتا، اور نہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر مطلع کرتا۔ پس میں اس سے پہلے یعنی میرا جو دعویٰ نبوت ہے یا دعویٰ رسالت ہے، اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین کرام، سچے مرسلوں کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کوئی شخص عیب نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم سے کہہ دے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں گزار چکا ہوں، رہ چکا ہوں، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرسلوں کی ان کے دعووں سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے ان کو ایک صداقت کا، ان کے سچے ہونے کا معیار ٹھہرایا ہے اس آیت میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 16 ستمبر کو ایک محمودی مولوی جو ہے انصر رضا ای میل فورم میں لکھتے ہیں اس عاجز کو مخاطب ہو کر کہ جنبہ دوسروں کے سوالات کے جوابات میں ہزاروں صفحات کالے کر چکا ہے، لیکن میرے ایک سوال کے جواب میں ایک صفحہ بھی نہیں لکھ سکا۔ میں پھر اپنا سوال دہراتے ہوئے اسے چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا فوری جواب دے۔ آگے وہ لکھتا ہے کیا اس کے دعویٰ سے پہلے اس کے لوگ یعنی اس کے گھر والے، سامعین کرام اس کی بیان جو ہے اسٹیٹمنٹ توجہ سے سننا، یہ شخص کہتا ہے کیا اس کے دعویٰ سے پہلے یعنی اس عاجز کے دعویٰ سے پہلے اس کے لوگ یعنی اس کے گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب، 3 باتیں کرتا ہے، میرے گھر والوں کی بات کرتا ہے، میرے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہے، پھر میرے دوست احباب کی وہ بات بندہ کر رہا ہے۔
آگے لکھتا ہے کہ سینما کے بکنگ کلرک و دیگر انتظامیہ اور ساتھ سگریٹ پینے والے اس کے سچا ہونے اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولنے کی گواہی دے سکتے ہیں؟ یہ اس کا سوال ہے، مجھ پر اس نے 16 ستمبر 2015 کو کیا تھا۔ آگے لکھتا ہے فقط لبثت فیکم عمر من قبل، والا معیار سب سے پہلا درجہ ہے جسے ایک مدعی وحی و الہام کو پورا کرنا لازم ہے۔ اس کے بغیر وہ دعویٰ کے بعد چاہے 40 50 سال یا 100 سال بھی زندہ رہے تو سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ آگے لکھتا ہے جنبا ہمت کرو اور یہ گواہی پیش کرو، لمبی لمبی باتیں اور ہزاروں صفحات کالے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 16 ستمبر 2015 کی اس کی ای میل تھی، تو میں نے یہ سوال ہی لغو ہے اس بندے کا، خدا تعالیٰ کے جو مرسل ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جنہیں کھڑا کرتا ہے، وہ ان کا یہ کام نہیں ہوتا، یعنی سورت یونس کی آیت نمبر 17 کے مطابق کہ وہ اپنے ماحول میں سے، رشتہ داروں میں سے گواہیاں اپنی صداقت کی بنا کر لوگوں کو پیش کرتے پھریں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خود خدا آہسم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ کہہ دیں ان لوگوں کو جن میں تو رہتا ہے کہ میں اپنے دعوے سے پہلے کہ لمبی زندگی تم میں گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں ایک جھوٹا آدمی ہوتا یا جھوٹ بولنے والا عادی جھوٹا ہوتا، اس کی باتیں کرنے والا، بددیان، چوریاں کرتا، ہر قسم کے عیب اگر مجھ میں ہوتے تو میں نے تم میں اپنے دعوت سے پہلے ایک طویل زندگی گزاری ہے، تو کیوں میرے خلاف کوئی گواہی لے کے آؤ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے فلاں وقت پہ دعوت سے پہلے یہ جھوٹ بولا تھا، یا یہ چوری کی تھی، یا یہ بدکاری کی تھی، یا اس قسم کے الزام مطلب کے جو مخالف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سچے مامور کو قبول نہیں کرتے بلکہ مخالف ہوتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ تمام حجت کرتا ہے ان پر کہ تم اس میرے مامور کے خلاف اپنی قوم، اس کی قوم میں سے، اس کے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی گواہی لاؤ، پیدا کرو گواہی اس کی جھوٹا ہونے کی، یا پہلی زندگی میں اس نے جھوٹ بولے ہوں، چوریاں کی ہوں، بددیانتیاں کی ہوں، بدکاریاں کی ہوں، لاؤ ایسا کوئی ثبوت۔ تو یہ مامور جو ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماحول میں سے گواہیاں اپنی صداقت کی یا اپنے کردار کے صاف ستھرا ہونے کی گواہیاں لوگوں کو مہیا کرتا پھرے، یہ نان سینس ہے، یہ اس قسم کا جھوٹ بولتا پھر رہا ہے یہ شخص۔ کیا مرزا غلام صاحب نے اپنی برادری، اپنے رشتہ داروں میں سے یا اپنی قادیان میں سے گواہیاں اکٹھی کر کے لوگوں کو دی تھیں؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں قادیان میں رہتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، مخالف بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں میری کیسی زندگی تھی دعوت سے پہلے، ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم، سب کی، سب جو مامور ہیں، مرسل ہیں، دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی دعوت سے پہلی کی مصفہ اور ستھری زندگی کو ایک ایزے ان کے سچے ہونے کی دلیل قرار دیا ہے، اور مخالفوں کو، ہر مرسل کے مخالفوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مجرم اور ملزم کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا یہ مرسل جھوٹا ہے تو اس کی پہلی کی زندگی جو تم میں گزری ہے اس میں سے کوئی ایسا ثبوت لاؤ کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، یا کہیں چوری کی ہو، یا کسی جگہ پر اس نے بددیانتی کی ہو، یا کسی سے بدکاری کی ہو۔ تم کبھی بھی میرے سچے مرسل کے خلاف اس کی پہلی زندگی میں سے کوئی ایسا ثبوت نہیں لا سکتے کہ اس نے ایسا کوئی کام کیا ہو۔ تو آج یہ جو ہے مربی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں جماعتی احمدیہ محمود کے، یہ تماشا کرتے پھر رہے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کروں، میں کیوں کروں؟ تم مخالف ہو میرے، تم میرے گھر والوں میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے، میرے جہاں میں رہا ہوں وہاں سے کوئی ایسی لاؤ، ڈھونڈو کو گواہی میرے خلاف کہ میں نے کہیں جھوٹ بولا ہو، کسی سے بدکاری کی ہو یا بددیانتی کی ہو۔ اس قسم کا جھوٹ جو ہوتے ہیں، اس قسم کے برائیاں جو ہوتی ہیں، خدا کے صادق جو انسان اللہ تعالیٰ جنہیں کھڑا کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تم میرے مخالف ہو، تم نعوذ باللہ من ذالک مجھے جو اپنے دعویٰ میں جھوٹا سمجھتے ہو، تم پیدا کرو، تم ثبوت ڈھونڈ کر لاؤ میرے خلاف، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی زندگی میں تم کوشش کرتے پھرو میرے متعلق، میری پہلی زندگی متعلق تم ایک شیبہ اس قسم کا کوئی میری زندگی میں پا نہیں سکتے، ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ کو علم ہے کہ میں نے اس انسان کو، عبدالغفار جنبا کو، کس مقام و مرتبہ پر کھڑا کرنا ہے، تو اس نے میری خود حفاظت کی اور مجھے اس طریقے سے زندگی میری اس نے مجھے موقع دیا گزارنے کا کہ کوئی بدترین دشمن بھی میری دعوت سے پہلے کی زندگی میں سے کوئی اس قسم کا عیب میری زندگی میں ثابت نہیں کر کے دکھا سکتا۔ الحمدللہ
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब इसका ये झूठा जो इसकी स्टेटमेंट था, ये बयान था, मैंने अपने किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को या घर वालों को नहीं कहा कि इस झूठे आदमी के मुंह पर मारो, कोई गवाहियाँ दो। खुद ही मेरा एक भतीजा है, यूके में रहता है, सारी ज़िंदगी हम इकट्ठे रहे हैं, एक घर में रहे हैं, उसका नाम है अब मोहम्मद अशरफ जंबा साहब। तो उसने, मेरे बड़े भाई का बेटा है, उसने खुद ही अपने तौर पर न्यूज़ नंबर इस टाइम जो ऑन एयर है alghulam.com पे 113, उस पर उन्होंने अपना सबूत फराहम किया है शख्स को, और वो जो सबूत दिया है उसने, मेरे भतीजे है, सारी ज़िंदगी हम इकट्ठे रहे हैं, मैं इनको खिलाता रहा हूँ, ये मेरी भाइयों के बच्चे हैं। तो मैं इनसे बड़ा था, ये छोटे थे, मैं इनको इनकी तालीम का ख्याल रखा सारी ज़िंदगी। भाई तो अपनी ज़िम्मेदारी में थे, वो तो अपना, उनको नहीं पता अपने बच्चों का। मैं बच्चों में, मेरे भाइयों के बच्चों में मैं सबसे बड़ा था, भाई था, छोटा भाई था अपने भाइयों का, तो उनसे बड़ा था। तो मैं, मेरी लाइन भी तालीम की थी, मैं स्टूडेंट था, मैंने अपने भाइयों की औलाद का, दोनों भाइयों की औलाद का ख्याल रखा, उनकी तालीम का भी ख्याल रखा। ये जो मेरा भतीजा है मोहम्मद अशरफ जंबा, तो इसका भी मैंने, मेरे पास रब्बा में भी पढ़ता रहा है, इधर हम डावर में इकट्ठे रहे हैं, और इधर कील में मेरे साथ इकट्ठा रहा है। सारी ज़िंदगी मैंने एक ही घर में मेरे अपने से भतीजे के साथ गुजारी है। तो ये शख्स, मेरा भतीजा, ये इस मुंह पर मारता है शख्स के, इसने कहा था, इस शख्स ने कहा था कि इसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, ये 3 बातें इसने कही थी। तो पहले तो ये सुने, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी ये स्टेटमेंट मेरे इस भतीजे की, मैं भी पढ़ देता हूँ। वो लिखते हैं, खाकसार मोहम्मद अशरफ जंबा वल्द अब्दुलसलाम जंबा हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अफ़ी अल्लाह का भतीजा है। खाकसार ने बचपन समेत अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हजूर के साथ एक ही घर में गुजारा। बिल्कुल सच्ची बातें कर रहा है, और मैं तस्दीक करता हूँ इस बात की कि वाकई हमने एक ही घर में, मेरे इस भतीजे ने और मैंने ज़िंदगी गुजारी है। इस तरह हजूर की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा खाकसार की आंखों के सामने गुजरा है। खाकसार हल्फिया, यानी मेरा भतीजा लिखता है, खाकसार हल्फिया शहादत देता है कि खाकसार ने बचपन से लेकर आज तक हजूर हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अफ़ी अल्लाह को हर किस्म की बुराइयों, मसलन बदकारी, बदकुमारी, अयाशी वगैरह से पाक, सच्चा, खरा, बा किरदार और ख़ानदान में सबसे मज़हब पाया है। खाकसार ये भी गवाही देता है, आगे लिखते हैं कि खाकसार ये भी गवाही देता है कि खाकसार ने बचपन से आज तक अपने ख़ानदान, बिरादरी, अजीज़ व अकारब, गाँव, शहर और महल्ला में किसी मर्द ज़न को आप पर इन बुराइयों में से किसी बुराई का इल्ज़ाम लगाते या उंगली उठाते नहीं देखा और ना ही सर। आगे लिखते हैं, खाकसार ये भी गवाही देता है कि पूछे जाने पर, यानी मेरे इस भतीजे ने अपने वालिद से, जो मेरा बड़ा भाई है, अपने बहन भाई जो इससे अक्सर बड़े भी हैं, तो उन सब से पूछा। खाकसार के भाइयों और वालदैन ने भी आप अफ़ी अल्लाह की पाक दामनी और सच्चाई की तस्दीक फरमाई है। इसी तरह आपके एक दरीना दोस्त ने तो आपकी सच्चाई की गवाही यहाँ तक दे रखी है कि मैंने गफ़ार पर अल्लाह की रहमत बारिश की तरह नाज़िल होते देखी है। अगर मेरे जिस्म का पर कट लगाएं तो मेरे जिस्म से निकलने वाला खून का एक एक कतरा यही गवाही देगा कि ये शख्स यानी गफ़ार सच्चा है। तो ये तो मेरे घर वाले की गवाही हो गई। आगे रिश्तेदार की गवाही सुन लें। इसने रिश्तेदार का भी मुतालबा किया है कि वो रिश्तेदार भी गवाही दे। ये जो हैं अमीर जमात अहमदिया इस्लाम पसंद जर्मनी, अजीज़म मुबशर शाह साहब हैं। तो ये भी 11 अक्टूबर 2015 को गवाही देखते हैं। मेरा नाम मुबशर अहमद शाहिद है। मैं हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार यानी हमजुल्फ़ होने के साथ साथ उन्हें 1978 में कराची से जानता हूँ। ये लंबी ज़िंदगी है, 37 साल हो गए हैं इस वाक़े को। उस वक्त मैं 24 साल का भरपूर नौजवान था। ये कराची या 1978 की ये बात कर रहे हैं। मेरा बेशतर हिस्सा हजूर सम के साथ गुजरा है और इस तरह उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मेरी आंखों के सामने गुजरा है। मैं हल्फिया शहादत देता हूँ कि 1978 से लेकर आज तक हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम को हर किस्म की बुराइयों, मसलन बदकारी, बदकुमारी, अयाशी वगैरह से पाक, सच्चा, बा किरदार और जानने वालों में सबसे मुअज़्ज़ज़ पाया है। अनसर रज़ा साहब, ये मेरे एक रिश्तेदार की गवाही है और मेरे घर वाले की भतीजे की अब गवाही अब मैं आपको लोगों को पढ़ कर सुना चुका हूँ। आगे सुनिए। ये भी
جو ہیں ڈاکٹر محمد عامر صاحب ہیں، یہ میرے دوست سمجھ لیں، باافکار سمجھ لیں، یا میرے رشتہ دار بھی یہ ہیں، یہ چیزیں ساری ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاکسار الفی، یہ 11 اکتوبر 2015 کو یہ لکھتے ہیں، میں نے نہیں کہا ان لوگوں کو کہ میرے متعلق گواہیاں دو، خود انہوں نے یہ سب کام کیا ہے۔ میں تو اس کو عنصر رضا کے اس اعتراض کو فضول اور لغو سمجھتا ہوں کہ مدعی یا مرسل خدا کا اپنے گھر میں سے یا اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے ماحول میں سے گواہیاں دکھاتا پھرے لوگوں کو۔ ہاں، لوگوں پر فرض ہوتا ہے، ان کے مخالفوں پر خود اپنا جستجو کریں، تحقیق کریں، جس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی پہلی زندگی میں سے کوئی ایسا اس کا عیب ڈھونڈیں، لوگوں کی گواہیاں کریں، اس کے خلاف لے کے آئیں، بھی تم فلاں جگہ دعویٰ سے پہلے جھوٹ بولا تھا، یہ غلط کام کیا تھا۔ یہ مامور کا کام نہیں ہوتا کہ وہ گواہیاں ڈھونڈ کے لوگوں کو دکھاتا پھرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کام نہیں کیا، نہ مرزا صاحب نے کیا تھا۔ مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں مرزا صاحب السلام کو ماننے والے کا دعویٰ کرنے والے، ان کے پاس کہاں احمدیت ہے مرزا صاحب کی۔ یہ ڈاکٹر عامر صاحب لکھتا ہے، خاکسار حلفیہ شہادت دیتا ہے کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام ایک سچے عابد ہیں اور اپنے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں میں حق پر ہیں۔ میں حضرت امام مہدی و مسیح مسلم کی ایک شورا آفاق کتاب سیرت الابدال میں درج معمورین اور مصلحین کی تمام صفات اور اخلاق عالیہ کا حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے وجود میں عینی شاہد ہوں۔ آپ علیہ السلام ایک سچے عابد اور عارف باللہ ہیں۔ خاکسار اپنے تمام احمدی اور غیر احمدی بھائیوں کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مشہور زمانہ کتاب سیرت الابدال کا مطالعہ کریں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، عنصر رضا صاحب کوئی جھوٹا حلف، کوئی جھوٹی قسم کسی کے لیے نہیں اٹھاتا۔ جھوٹی قسم کھانا ایک زہر ہے، کوئی نہیں اٹھاتا۔ یہ شخص، یہ میرا ڈاکٹر عامر صاحب کہہ رہے ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سیرت الابدال میں ایک مصلح کی مذکورہ تمام صفات اور اخلاق آپ کو اس زمانہ میں سوائے حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے کسی اور مدعی میں نہیں ملیں گی۔ میں لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر عامر صاحب جو ہے، یہ میری سکی بہن جو بڑی ہے، یہ ڈاکٹر عامر کی سکی مامی ہے۔ یہ میرا رشتہ ہے ڈاکٹر عامر سے، اور یہ رشتہ دار بھی بن جاتا ہے میرا، اور میرا جاننے والا بھی ہے، دوست احباب میں بھی میرا شامل ہے۔ تو اس نیوز کے بعد یہ خبیث مولوی کیا کہتا ہے، سنیے۔ مورخہ 14 اکتوبر 2015 کو یہ خبیث اور غلاظت خور مولوی کہتا ہے دوسری بات یہ کہ مخبوط الحواس ذہنی مریض جمبہ صاحب سے دعویٰ سے پہلے سچا ہونے کی قوم کی گواہی کا مطالبہ کیا تھا۔ جناب آپ نے مطالبہ کیے گا تو میں نے وہی آپ کی گواہی، آپ کی مطالبے کے مطابق میرے رشتہ داروں نے، میرے گھر والوں نے، میرے دوست احباب نے گواہی آپ کو مہیا کر دی، تیرے منہ پر ماری ہے۔ آگے یہ کہتا ہے، وہ خود تو نہیں ٹرایا لیکن خواجہ کا گواہ ڈڈو بن کر اس کے بھتیجے نے قسم کھا لی۔ تو اتنا لعنتی شخص ہے، تو اتنا گندا انسان ہے، تو خود اپنے مطالبے میں مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے گھر والے گواہی دیں۔ جب گھر والے نے گواہی دی تو اب اس طرح بول رہا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں، جماعتی احمدیہ مامور سے تعلق رکھنے والے احمدیوں کو بھی کہتا ہوں، مولویوں کو کہتا ہوں، اس غلیظ انسان کا دیکھیں، پڑھیں اس کی کیا ڈیمانڈ تھی، کیا مطالبہ تھا، اور پھر اس کے مطابق جب دیا گیا، اس کو گواہیاں پیش کی گئیں، تو یہ خبیث یہ کہتا پھر رہا ہے وہ خود تو نہیں ٹرایا لیکن خواجہ کا گواہ ڈڈو بن کر اس کے بھتیجے نے قسم کھوا لی۔ تو نے اپنے گھر والوں، میرے گھر والوں سے تو گواہی مانگی تھی، اس نے گواہی دی ہے، اب تو یہ مطلب کہ خباستیں کرتا پھر رہا ہے۔ تو اپنی آپ کو جہنم سے بچا، میں تو یہ کہوں گا، ڈر خدا سے۔ یہ کوئی تماشا نہیں، میں ایک مدعی ہوں اور میں مامور من اللہ ہوں اور کھڑا ہوں میدان میں، اور جو تو کرتا پھر رہا ہے یا بعض اور لوگ تماشے کرتے پھر رہے ہیں، اس وقت میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ڈرو خدا سے، تم نے بالآخر مرنا ہے، تم نے کیا کرو گے تم؟ یہ سب قیامت کے دن بھی یہ چیزیں پیش ہوں گی کہ اس شخص نے، ان لوگوں نے گواہیاں دی تھی، تم کیا کرتے پھر رہے تھے؟ آگے کہتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی میرے بھتیجے کی قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک طرف تو میرے گھر والوں سے گواہیاں مانگ رہا ہے، حلفیہ وہ دے رہے ہیں، پھر دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا تو لعنتی اور خبیث آدمی نہیں ہے؟ آگے لکھتا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ سابقہ مامورین کی طرح مخبوط الحواس ذہنی مریض جمبہ نے از خود اس معیار کو کبھی بھی اپنی سچائی کا معیار بنا کر پیش نہیں کیا۔ اتنا جھوٹا آدمی ہے، میں ابھی ثبوت دیتا ہوں لوگوں کو اس کے اس جھوٹ کا بھی۔
یہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ سامعین کرام، مورخہ 8 اگست سے 12 ستمبر 2014 تک 6 خطبات میرے سنے، یعنی 1 سال سے بھی پہلے یہ میں نے خطبات دیے تھے۔ ان کا یہ عنوان تھا کہ قرآنی معیار جو معمور من اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، ان معیاروں کے مطابق میں 6 خطبے دیے ہوئے ہیں۔ اور خاص کر 15 اگست 2014 کا خطبہ جمعہ اسی موضوع پر ہے۔ یہ جو آیت قرآنی ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ جھوٹا آدمی کہہ رہا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سابقہ مامورین کی طرح مخبوط الحواس ذہنی مریض جنبا نے از خود اس معیار کو کبھی بھی اپنی سچائی کا معیار بنا کر پیش نہیں کیا۔ یہ جھوٹا آدمی نہیں ہے، سنو خطبہ میرا۔ آگے کہہ رہا ہے یہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہی اس کاذب انسان جو مولوی ہے، اس کے جھوٹا ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اور اس کے جو مسلم موت تھا ان کا دعوے دار، وہ بھی جھوٹا تھا۔ یہ اس کی پود ہے، اس مسلم موت کی، اسی کے نقشے پر چلنے والی۔ اور علاوہ اس کے میرا مضمون نمبر، آرٹیکل نمبر 73 پڑھے، اس کا عنوان ہے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت۔ یہ اس آرٹیکل میں بھی ساری جو علامتیں ہیں میں نے اپنے حوالے سے لوگوں کے آگے بیان کی ہیں، اور سارے مامورین کے جو معیار ہیں صداقت کے قرآن کریم بیان فرماتا ہے، سب کو میں نے اس مضمون میں درج فرمایا ہوا ہے۔ اور یہ مضمون بھی کم و بیش 2 سال سے پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جھوٹا ایک لعنتی انسان کہتا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سابقہ مامورین کی طرح مخبوط الحواس ذہنی مریض جنبا نے آج خود اس معیار کو کبھی بھی اپنی سچائی کا معیار بنا کر پیش نہیں کیا۔ یہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ لعنتی انسان، یہی تیرے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ جو آرٹیکل نمبر 73 ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت، سب قارئین اور سامعین پڑھیں، اس میں نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ قرآن اپنے مرسلوں کے جو سچے مرسل ہیں ان کے جو معیار بیان فرماتا ہے، وہ سارے میں نے اپنی ذات میں وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس مضمون میں۔ اور یہ جو 6 خطبات ہیں 8 اگست سے 12 ستمبر 2014 تک، یہ 6 خطبہ بھی سنیں اور پھر کر لیں کہ اتنا گندا انسان ہے یہ مربی ہیں جماعتی احمدیہ محمود کے، ان لوگوں نے اسلام پھیلانا ہے، جھوٹے لوگوں نے۔ اس کے بعد پھر میں اپنے دوسری موضوع کی طرف آتا ہوں سامعین کرام۔ یہ تو اس غلاظت خور مولوی کی باتیں ہیں، تو دل نہیں چاہتا میں اس غلیظ اور ناپاک پرید آدمی کا نام بھی لوں خطبے میں، لیکن بہرحال کیا کروں، اس قسم کے فضول لوگ ہیں جو الزام اور جھوٹے بے بنیاد لگاتے ہیں، تو پھر ان کی بات کرنی پڑتی ہے۔ سامعین کرام کو واضح ہے کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، یہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنی پیشگوئی میں خبر دی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم منہاج نبوت پر آنے والا ہے۔ منہاج نبوت سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی بند کمروں میں بیٹھ کے اس کے کوئی الیکٹرک کالج جو ہے جو خاندانی یا خود ساختہ، وہ نہیں کرے گا اس کا، بلکہ خدا جس طرح نبیوں کو کھڑا کرتا ہے اس دنیا میں، ایسے ہی اس موعود ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ جماعت احمدیہ میں اس عاجز سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ قادیان نے ان کا دعویٰ تسلیم کر لیا، یا ان سے دعویٰ اپنا انہوں نے یعنی بشیر الدین محمود نے تسلیم کروا لیا۔ یہاں پر قادیانی خلیفہ صاحب یعنی مرزا مسعود صاحب اور قادیانی علماء جو ہیں اور دیگر قادیانی حضرات جو ہیں، میرا ان سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود منہاج نبوت کے خلاف تھا۔ سن لیں یہ بات، ان کا دعویٰ ہی منہاج نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو 1914 میں لوگ ان کو خلیفہ بنا چکے تھے، وہ تو ایک قوم کا سردار بن چکا تھا، امام بن چکا تھا یا بنا لیا گیا تھا۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر مکہ میں ابو جہل سردار تھا ان کا، تو اس قسم کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا کرتا نبی رسول یا مجدد وغیرہ۔ یہ تو پہلے ہی قوم میں سردار ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں یا چیئرمین ہوتے ہیں یا چودھری ہوتے ہیں، اس قسم کے چودھریوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے غریب مسکین یا جو بھی
نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کھڑے کرتا ہے اپنے مرسل کے طور پر۔ تو یہ اپنا بشیر الدین محمود کا دعویٰ جو ہے یہ منہاج نبوت کے بالکل خلاف تھا، ہے ہی نہیں اس کے مطابق۔ جب وہ منہاج نبوت کے خلاف ہے دعویٰ ان کا، تو پھر وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ منہاج نبوت پر آنے والوں کو تو دنیا نے کبھی قبول نہیں کیا۔ تو بشیر الدین محمود احمد جو 1914 میں اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، لوگ اس کے گلے میں مسلم موعود ہونے کے ہاتھ ڈالتے پھر رہتے 1914 میں، دعویٰ 30 سال کے بعد کرتے ہیں۔ کیا یہ تمہیں سوچ نہیں آتی کہ یہ کیا تماشا ہو رہا تھا جماعت احمدیہ میں؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد سے پہلے کسی ایک نبی کی اور ایک اس رسول کی مثال مجھے دے دیں کہ جس کے دعویٰ سے پہلے لوگوں نے اس کے ایز اے نبی ایز اے رسول کے ہاتھ ڈالے ہوں گلے میں۔ ایک کی دے دو مجھے، تو پھر مان لوں گا بھیا بشیر الدین محمود بھی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو معیار ہے منہاج نبوت کا، منہاج نبوت پر آنے والوں کو کبھی اس کی قومیں قبول نہیں کیا کرتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرماتا ہے، یہ تو بڑی واضح باتیں ہیں، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ فرماتا ہے افسوس بندوں پر کہ جب کبھی بھی میرا رسول ان کے پاس آتا ہے یا میں بھیجتا ہوں اپنا رسول ان کے پاس، تو وہ سوائے اسے ٹھٹھا تمسکر ہنسی سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہاتھ ڈالنے تو بعد کی بات ہے، اس کے دعویٰ سے پہلے اس کو مسلم موعود مان لینا یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ تو ہوتا ہی ٹھٹھا تمسکر اور مذاق ہے کہ یہ جی یہ بھی دعوے دار، یہ بھی کہتا ہے میں بھی مسلم موعود ہوں، یا میں موعود ذکی غلام مسیح الزمان وغیرہ وغیرہ۔ ہر مرسل کے ساتھ یہی تماشا ہوا اپنے اپنے وقت میں۔ تو خلیفہ ثانی صاحب کے گلے میں ان کے دعویٰ سے 30 سال پہلے گلے میں اس کے ہاتھ ڈالے جا رہے تھے، المسیح الموعود، قدرت ثانیہ کا مظہر وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ وہ دعویٰ اپنے دعویٰ مسلم موعود میں قطعی طور پر ایک جھوٹا انسان تھا۔ قادیانی خلیفہ صاحب جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور علماء جماعت جو جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی جو سارے اس جماعت سے تعلق رکھنے والے احمدی حضرات ہیں، میرا ان سے دوسرا سوال یہ ہے، وہ یہ کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے آپ کو سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 کی روشنی میں قرآنی معیار کے مطابق اپنے آپ کو احمدیوں کے آگے کیوں نہیں پیش کیا تھا، تاکہ لوگ اس کے دعویٰ سے پہلے اس کی بے داغ زندگی ہونے کا اطمینان حاصل کر لیتے؟ کیوں نہیں اس نے اپنے سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 کے مطابق اپنے دعوت سے پہلے زندگی لوگوں کے آگے رکھی کہ دیکھو جی میری پہلے زندگی میں نے دعوت سے پہلے جو گزاری ہے، دیکھو کوئی عیب نہیں ہوگا میری زندگی میں، کوئی ایسا بات ہوئی ہے؟ نہیں ہوا کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے بڑے بیٹے تھے۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ کو بھی پیش گوئی مسلم موعود کا پتہ چل گیا۔ اصحاب احمد علیہ السلام کی نظریں بھی آپ کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ آپ کی دینی تعلیم و تربیت بھی اپنے وقت کے چوٹی کے علماء دین کی نگرانی میں ہوئی۔ یعنی آپ سوچیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطہر و پاک اور علم یافتہ وجود جس انسان کا استاد تھا، تو اس کے کردار، اس کی علم کی تو مثال، اس کے کردار کے تو کوئی اور باتیں ہونی چاہیے تھیں۔ کسی عام احمدی کے کردار میں کوئی کمزوری بھلا ہو، لیکن ایک پاکیزہ ماحول میں پیدا ہونے والے اور پلنے والے اور اپنے زوم میں مسلم موعود پیش گوئی کے ممکنہ مصداق کا کردار تو سامعین کرام مثالی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ خلیفہ ثانی کے کردار پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلا بد کرداری کا الزام لگ گیا، اور پھر ساری زندگی اس پر وقتاً فوقتاً ایسے الزامات لگتے رہے۔ انصر صاحب سنیں، یہ باتیں سنیں، اپنے مسلم موعود کے کارنامے انہوں نے دعویٰ سے پہلے یا دعویٰ کے بعد بھی وہ کیا کرتے رہے تھے خلافت کی گدی پر بیٹھ کر۔ اور میں سب احمدیوں کو کہتا ہوں انصاف سے کام لینا، مجھے اور خلیفہ ثانی دونوں دعوے دار ہیں مسلم موعود ہونے کے، ہم دونوں کو ایک ہی پیمانے کے ساتھ پرکھیں اور انصاف کریں، وگرنہ اگر تم نے نہ کیا تو اپنی موت کے بعد یاد رکھنا کہ جو کاذب اور بے انصاف لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو جہنم میں جھونک دیا کرتا ہے۔ مریدوں کو چھوڑیں سامعین کرام،
خلیفہ ثانی کی اپنی اولاد اور ان کے اپنے رشتہ دار تک نے ان کے کردار کے متعلق انگلیاں اٹھائی ہیں. یہ سب الزامات آپ کی زندگی میں موقت باعذاب قسموں کے ساتھ آپ پر لگائے گئے تھے اور کتابوں اور رسالوں کی شکل میں آج تک ریکارڈ پر موجود ہیں. اگر سامعین کرام خلیفہ ثانی نردوش اور ذکی غلام تھے تو ان پر فرض تھا کہ وہ اپنے برگزیدہ والد حضرت مرزا غلام صاحب کے فتویٰ کے مطابق اپنے پر الزام عائد کرنے والوں سے مبالغہ کرتے. جیسا کہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے الحکم اخبار 24 مارچ 1902 کا. حضور صاحب فرماتے ہیں مبالغہ صرف ایسے شخصوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں. یہ الزام مرزا بشیر الدین محمود پر موقت باعذاب حلف اٹھا کر لوگوں نے قسمیں اٹھا کر لگائے تھے، تو کیوں نہیں مرزا بشیر الدین محمود ان کے مقابلے پہ مبالغہ پر کھڑا ہوا؟ دوسرا حوالہ سنیے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے الحکم 24 مارچ 1902 کا ہی. حضور صاحب فرماتے ہیں دوم اس ظالم کے ساتھ جو بے جا تہمت کسی پر لگا کر اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، مثلا مستورہ عورت کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ زانیہ ہے، یہ عورت زانیہ ہے کیونکہ میں نے بچشم خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے. مثلا ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ بچشم خود اسے شراب پیتے دیکھا ہے. تو اس حالت میں بھی مبالغہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی غلط اختلاف نہیں، کیونکہ ایک شخص اپنی یقین اور روایت عینی کی بنا پر ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا چاہتا ہے. اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق لوگوں نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے خاص و خاص مریدوں نے اس کے بدکار ہونے کے حوالہ سے موقت باعذاب قسموں کے ساتھ اس پر الزام لگائے تھے، تو مرزا بشیر الدین محمود کو چاہیے تھا کھڑے ہو کر سٹیج پر اگر یہ الزام جھوٹے تھے ان کو موقت باعذاب حلف اٹھا کر ان کو رد کرتا. تیسری بات سنیے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ تبلیغ رسالت جلد نمبر 2 صفحہ 2 پر یہ ہے، حضور صاحب کا بیان ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کہے کہ میں نے اسے بچشم خود زنا کرتے دیکھا ہے یا بچشم خود شراب پیتے دیکھا ہے. اگر میں اس بے بنیاد افطرا کے لیے مبالغہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ یعنی اگر میرے پر کچھ اس وقت میری پہلی زندگی پر میرے گھر میں سے یا میرے رشتہ داروں میں سے یا میرے ماحول میں سے، دوست احباب میں سے اگر مجھ پر کوئی اس قسم کا جھوٹا الزام لگائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں میدان میں کھڑے ہو کر موقت باعذاب حلف کے ساتھ اس جھوٹے حلف کو رد کروں گا. کیونکہ میرے پر ایک بندہ اگر میرے پر کہتا ہے کہ میں نے بچشم میں خود دیکھا، اس عجز کے متعلق اگر کہتا ہے تو میں انشاءاللہ کروں گا. کچھ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پہلی زندگی میں اپنی حفاظت میں مجھے رکھا، ہر قسم کے ان عیبوں سے بچایا مجھے، کیونکہ اللہ جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ کہاں پر مجھے کھڑا کرنے والا ہے. میں تو لا علم زندگی گزاری ہے، میں نے 30 سال ایک تاریک اور اندھیرے کی زندگی گزاری ہے اور ایسے ماحول میں گزاری ہے، ایسے گھر میں گزاری ہے جو ان پڑھ گھر تھا، ان پڑھ بے علم لوگوں میں، یعنی اس قسم کے دیہاتی لوگوں میں زندگی میری گزری ہے پہلی، کہ جو اس قسم کی جھوٹ بولنے کو برائی نہیں سمجھتے. چھوٹی چوری کرنا یہ ان کا شیوا ہے، جو جس کا دور چلتا ہے وہ کر لیتا ہے. یعنی اس قسم کے جاہلانہ دور میں ایک بندہ 30 سال زندگی گزارتا ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مقابلے پہ میری 30 سال دعوے کی زندگی ایک قسم کی تاریک راہوں پر زندگی میری گزری اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لا علم انسان. جبکہ مرزا بشیر الدین محمود تو ایک امتی نبی کے گھر میں پیدا ہوا، بڑے زبردست صحابیوں کی سپرویژن میں ان کی تعلیم و تربیت گھر میں بھی اور اس جماعت میں بھی ہوئی، تو اس کا کردار تو مثالی ہونا چاہیے تھا. اور اس کو یہی پتا تھا کہ ہو سکتا ہے میں مسلم موعود ہوں، سب باتیں بتاتی ہیں. جبکہ اس کے مقابل میں یہ عاجز لا علم، پتہ ہی نہیں، ایک 30 سال کی زندگی گزارتا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی. اور کوئی انسان اٹھ کے میری پہلی 30 سالہ زندگی میں میری زندگی میں کوئی عیب ڈھونڈنے سے بھی نہیں نکال سکتا. سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 اس کا یہ مفہوم ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون،
یہ ہوتی ہے سچے مسلموں کا شان کہ جس ماحول میں جس گھر میں وہ رہتے ہیں، جن رشتہ داروں میں رہتے ہیں، ان کی زندگی دعوت سے پہلے بھی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ کو خبر ہوتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کہاں پر کھڑا کرنا۔ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے خلیفہ ثانی صاحب پر بدکاری کے چشم دید الزامات لگائے تھے، تو خلیفہ صاحب نے ان الزام کنندگان سے حضور علیہ السلام کے اپنے باپ کے درجے بالا، جو ابھی میں نے حوالے پڑھے ہیں، کے مطابق موالہ کیوں نہیں کیا تھا، اور وہ بار بار ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کیوں کرتے رہے؟ حالانکہ قرآن پاک اور اس کی سورت نور کو ہم سب سے زیادہ امام مہدی و مسیح موعود جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے فتویٰ میں یہ کیوں نہ کہا کہ میں الزام عائد کرنے والے سے پہلے 4 گواہ کا پیش کرنے کا مطالبہ کروں گا؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا میں مبالغہ کروں گا اس سے۔ میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں لوگوں کو کہ خاکسار کا خلیفہ ثانی کے دعویٰ مجھ سے موت سے اختلاف ہے۔ ان کے کردار سے میرا کوئی سروکار نہیں، نہ میں ذاتی طور پر ان پر کوئی ایسا الزام لگا رہا ہوں، کیونکہ میں تو پیدا ہی اس وقت ہوا جس دن اس کی شاہراہ کٹی تھی۔ لگتا ہے 10 مارچ 1954 میں صبح کے وقت میری پیدائش ہوئی تھی، اسی دن شام کو عصر کے نماز کے بعد اس کی شاہراہ خدا نے کاٹ دی، کیونکہ میری ماں کے مطابق میری پیدائش مارچ 1954 کی ہے، اور پھر دن کا کوئی پتہ نہیں، لیکن میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہوئی دن ہے جس دن میں صبح کی نماز کے وقت میں پیدا ہوا تھا۔ اسی دن خدا تعالیٰ نے اس شخص کو، جھوٹے مسلم دعویٰ دار کو، اس کو پکڑا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص خلافتی گدی پر بیٹھ پر آئے دن اپنے مریدوں کی عزتوں سے کھیلے، جب مرید اسے کہیں کہ حضور آپ نے ہمارے ساتھ یہ بدکاری کیوں کی ہے، تو وہ جواباً کہے کہ میں نے بدکاری کب کی ہے، مرید تو اس پر وقت با عذاب حلف اٹھا کر بدکاری کا الزام لگاتے پھریں، لیکن وہ آگے سے 4 گواہوں کا ڈرامہ رچاتے پھرے کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ تو ایسے شخص کا مسلم موعود ہونا تو درکنار، میں کہوں گا ایسے بد کردار انسان کا مسلم موعود ہونا تو درکنار، اس کے جھوٹے اور بدکار ہونے میں کچھ شک ہو سکتا ہے کسی انسان کو؟ اگر کسی برین واشڈ احمدی کو ان واقعات میں کوئی شبہ ہو، شک ہو، تو وہ اپنے شک دور کرنے کے لیے ان کتابوں کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف میں 4 کتابوں کو نام لے رہا ہوں، لیکن انٹرنیٹ پر آپ کو 20 کتابیں ان کے خلاف لکھی ہوئی موجود ملے گی۔ مثال کے طور پر ربا کا مذہبی عامر ایک کتاب ہے، اس کے خاص مرید جو مرید تھے ان کے چشم و چراغ ہے، یہ بیٹا ہے ان کا لکھنے والا۔ اس طرح تاریخ معمودیت کے پوشیدہ اوراق، یہ بھی خلیفہ ثانی صاحب کی خاص مرید کا بیٹا ہے لکھنے والا۔ ایسے شہر صدوم خود مربی تھا جس نے لکھا ہے۔ ربا کا راسپوٹین ایک ایسا شخص ہے جو واقفی زندگی تھا جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ سامعین اکرام، آپ کو یاد رہے کہ یہ کتابیں جو ہیں مخالفین احمدیت نے نہیں لکھی تھیں، بلکہ یہ سب لکھاری مرزا بشیر الدین محمود کے خاص مرید تھے۔ ان میں سے کوئی تو واقف زندگی تھا اور کوئی بذات خود مبلغ تھا، کوئی مبلغ کا بھائی اور کوئی مبلغ کا بیٹا تھا۔ ان کتب میں جن الزام کنندگان کے الزامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب خلیفہ ثانی کے خاص الخاص اور چہتے مرید تھے۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے خاص الخاص مریدوں نے حلف اٹھا کر اس قسم کے الزامات خلیفہ ثانی پر لگائے تھے۔ سامعین کرام، مشت نمونہ از خروارے کے طور پر چند کا ذکر خاکسار نے اپنے مضمون نمبر 48 میں ذکر کیا ہوا ہے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ وہ خاکسار کا یہ مضمون نمبر 48 دوبارہ ضرور پڑھے۔ جس قسم کے حلف اٹھا کر خلیفہ ثانی صاحب پر اس کے مریدوں نے الزامات لگائے تھے، میں انصر رضا کو کہتا ہوں، اے خبیث انسان، جس قسم کے الزام خلیفہ ثانی صاحب پر اس کے مریدوں نے لگائے تھے، اس قسم کا جھوٹا حلف تو کوئی پاگل بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اے مردود اور لعنتی انسان، تو کیا کرتا پھر رہا ہے؟ تو کہاں پھر رہا ہے؟ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ جہنم سے بچ جا۔ چاہے جائے کہ سامنے کرام کوئی نارمل انسان ہوش و حواس میں ایسا جھوٹا حلفیہ بیان دے کسی انسان کے خلاف۔ کوئی انسان کسی انسان کا خواہ کتنا ہی دشمن اور مخالف ہو،
تب بھی وہ اس کے خلاف ایسا جھوٹا حلف نہیں اٹھائے گا جس قسم کے حلف اٹھا کر خلیفہ ثانی پر لوگوں نے الزامات لگائے تھے۔ کسی کے خلاف سامعین کرام جھوٹا حلف اٹھانا دراصل زہر کھانے کے مترادف ہے، اور کوئی بھی ہوش مند انسان ہوش و حواس میں بلکہ پاگل پن میں بھی ایسا زہر نہیں کھا سکتا کہ کسی انسان پر جھوٹے طور پر اس قسم کا الزام حلفیہ لگا دے۔ اگر کوئی احمدی، قادیانی یا محمودی خلیفہ صاحب سمجھتا ہے کہ اس طرح کا جھوٹا حلف کسی کے خلاف اٹھایا جا سکتا ہے، تو پھر میں آپ سب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ اس عاجز یعنی مدعی ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلم موعود یا موعود مجدد صدی 5 دہم کے خلاف اس قسم کا جھوٹا حلفیہ الزام تم میرے پر لگا کر دکھاؤ۔ خاکسار اس قسم کے جھوٹے حلفیہ بیان کو نہ صرف حلف موقت با عذاب قسم کے ساتھ رد کرے گا میدان میں کھڑے ہو کر، بلکہ ایسے کذب کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جھوٹے حلف کی سزا بھی اس دنیا میں میرے سامنے ملے گی۔ یہ ہوتی ہے سچائی اور صادقوں کی شان۔ کہتے ہیں نا کہ سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے، یہ ہوتا ہے وہ سچ۔ خلیفہ ثانی صاحب 4 گواہوں کے پیچھے چھپتا رہا ساری زندگی۔ یہ جو 4 گواہوں والا معاملہ ہے، انشاءاللہ کسی خطبہ جمعہ میں اس کے متعلق میں یہ کیا فلسفی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف جس جھوٹے شخص نے الزام لگایا تھا، اس کی بریت کے لیے کہا تھا کہ یہ 4 گواہیاں، اور اس کا کیا حکمت، اس کی کیا فلسفہ ہے، کسی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس خطبہ جمعہ میں شروع کر دیا تو 1 گھنٹہ تو اس پہ لگے گا، اور لوگ مذاق بنا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام کو اور قرآن کو مذاق بنایا ہوا ہے، اس سورۃ نور کو بھی مذاق بنا کر پھرتے ہیں کہ ہر بندہ جو چاہتا ہے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے، لڑکی کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ جب 4 گواہ لے آؤ۔ وہ بیچاری کہاں سے 4 گواہ لے کے آئے؟ یہ تو مذاق ہے اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ 4 گواہوں والا۔ سامعین کرام، یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ مخالفت اور دشمنی میں اپنے مخالفوں اور دشمنوں پر جھوٹے الزام لگا دیا کرتے ہیں، اور کوئی انسان دوسرے انسان کی یا لوگوں کی زبان بند نہیں کر سکتا۔ ایسا دنیا میں ہوتا رہتا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن زیر بحث معاملہ ایک عام آدمی کا نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کا ہے جو نہ صرف جماعت احمدیہ کا خلیفہ ثانی تھا بلکہ مدعی مسلم موعود بھی تھا، اور پھر بدکاری کے یہ الزامات بھی غیروں اور مخالفوں نے نہیں لگائے تھے، بلکہ اس کی اولاد، اس کے رشتہ داروں اور اس کے خاص الخاص مریدوں نے اس پر چشم دید حلفاً الزامات لگائے تھے یہ، اور مزید برآں یہ الزامات خلیفہ ثانی کی موت کے بعد نہیں ان پر لگائے گئے تھے بلکہ اس کی زندگی میں اس پر لگے تھے۔ اگر خلیفہ ثانی نے یہ بدکاریاں نہیں کی تھیں، اگر وہ مجرم نہیں تھا، تو پھر اس پر فرض تھا کہ وہ اپنے محترم والد حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے فتویٰ کے مطابق کم از کم 3 الزام کنندگان کے مقابل کھڑا ہو کر حلفاً ان کے الزاموں کو رد کر کے اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کرتے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو۔ لیکن یہاں تو واقعہ الٹ ہوا۔ خلیفہ ثانی اپنے محترم والد صاحب کے فتویٰ کے برخلاف اپنے مریدوں کے الزاموں کو حلفاً رد کرنے کی بجائے ان کے اخراج اور مقاطعہ کرتے رہے اور ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کرتے رہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے سامعین کرام؟ آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، خود ہی اس سے نتیجہ نکال لیں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو خود سوچو کہ یہ کیا تماشا تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جوش ملی آبادی ایک بڑے زبردست شاعر ہیں برِ صغیر کے، ادھر پاکستان میں ہی فوت ہوئے ہیں۔ تو میرے کسی عزیز نے مجھے بتایا کہ یا تو انہوں نے اپنی کسی حالات زندگی میں یا کہیں اپنی تحریر میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلام میں یعنی جو مولوی یا جو عالم اسلام میں زنا کی جو یہ ہے نا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہیں اپنی کتاب میں لکھا یا یہ کوئی روایت ہے یا انہوں نے کسی مضمون میں لکھا، انہوں نے کہا کہ زنا کی اسلام میں سزا کوئی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ جیسے مولوی کی سمجھتے ہیں عالم اسلام میں، یا جیسے بشیر الدین محمود احمد اپنے پر جو بدکاری کے الزام لگے تھے 4 گواہ مطالبہ کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 4 گواہوں کا یہ معاملہ تسلیم کر لیا جائے کہ واقعی اسلام میں
زنا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ 4 گواہ پیش کرے، تو وہ بیچارہ تو کر ہی نہیں سکتا پیش 4 گواہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں، دین اسلام میں پھر زنا کی کوئی سزا نہیں. یہ اگر جوش ملی آبادی نے یہ بات بیان دی ہے تو ٹھیک دیا ہے اس نے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. وہ جو 4 گواہوں والا مسئلہ سورۃ نور کا ہے، اس کی فلسفہ کچھ اور ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. ایک نبی، عظیم نبی کی بیوی پر، ایک عظیم بیوی جو ام المومنین تھی، اس پر ایک کسی جھوٹے انسان نے الزام لگایا تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 گواہوں کا ذکر فرمایا کہ اگر جھوٹ الزام لگانے والا 4 گواہ پیش کرے تو وہ پھر ٹھیک ہے، اس کا الزام سچا ہوگا. ایک نبی کی بریت کے لیے، نبی کی بیوی کی بریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 گواہ کا مطالبہ وہاں پر رکھا تھا. ایک عام نتھو پھتو جو مرضی کرتا پھرے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا پھرے، ان کے لیے 4 گواہ نہیں ہیں. ان کے لیے کیا ہونا چاہیے یہ ایک الگ موضوع ہے، تو انشاءاللہ کسی خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کروں گا. اب میں سامعین کو بتاتا ہوں اپنے حوالہ سے. خاکسار دعوت سے پہلے اپنی زندگی کے ابتدائی 15 سال 1954 سے لے کر 1969 تک ڈاور میں رہا ہے. یا جو ہمارا چاہ وکیل والا اس کو کہتے ہیں، وہاں سے ڈاور میں پڑھتا رہا پرائمری. تو وہاں سے پھر ہم منتقل ہو گئے. جب میں 3ری کلاس میں تھا، 63 میں تھا، ہم ڈاور چلے گئے. ڈاور میں سے 2 کلاسیں پڑھی. پھر اس کے بعد میں نے 6ٹھی 7ویں اور 8ویں ڈاور سے ہی، میں احمد نگر اسکول مڈل اسکول تھا وہاں پہ پڑھی. تو آپ ڈاور کے لوگوں سے جن میں رہا ہوں، میں غار میں نہیں رہا، کھلے ماحول میں رہا ہوں، بلکہ بچپن میں ایک بہترین کھلاڑی تھا کبڈی کا. اور ان لوگوں سے، احمد نگر کے لوگوں سے، ڈاور کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے پوچھو میرے متعلق کہ میری دعوت سے پہلے زندگی میں تمہیں کوئی عیب مجھے میری زندگی میں مل جائے. یہ بات ہے، ڈھونڈو. اچھا، نمبر 2 سنیے. اس کے بعد 1978 تک، یعنی 1969 سے لے کر 1978 تک دارالصدر غربی حلقہ مسجد لطیف میں رہا ہوں. محلے میں ربا میں رہا ہوں. مسجد میں جایا کرتا تھا لطیف میں نماز پڑھنے کے لیے. اور مسجد پہلے مبارک میں جمعہ پڑھتا رہا، پھر اکثر مسجد بن گئی، وہاں پہ میں پڑھتا رہا. تو لوگوں میں رہا ہوں. میں بازار جاتا تھا، ملتا تھا. ایک آدھ دوست بھی تھا میرا. میری زندگی میں سے بھی نکالو کوئی ایسی بات. نمبر 3، بعد ازاں 1978 سے 1980 تک میں کراچی میں رہا ہوں. یہ جو میرے ہم زلف ہیں وہیں پر میرے یہ واقفکار بنے. پھر بعد میں میرا بھی رشتہ ادھر ہی ہو گیا جہاں پر ان کا تھا ہوا، ہم زلف بن گئے. تو یہ مجھے اس وقت کا جانتا ہے. تو پھر 1981 سے سامعین کرام 31 جنوری 1984 تک احمدیہ ہاسٹل نیو مسلم ٹاؤن لاہور میں رہا ہوں. میں یہیں دارالحرم میں 10 دسمبر 1983 کے کسی مبارک جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر مئو ذکی غلام ہونے کا انکشاف فرما دیا. نمبر 5، اس انکشاف کے بعد 1 فروری 1984 سے 10 ستمبر 1986 تک ربوہ میں پھر میں دارالصدر میں رہا ہوں. وہاں پہ لوگ ہیں دارالصدر میں، میری عمر کے لوگوں سے پوچھو جا کے، یا بزرگ جو ہیں میری عمر سے بڑے، وہ جانتے ہیں مجھے کہ یہاں پر ایک لڑکا رہا ہے ڈاور کا. میرے والد صاحب کا مکان ہے وہاں پہ، مشہور وہاں پہ ہے، وہاں پہ ہمارے مکان ہے. وہاں پہ لوگوں سے تحقیق کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے تحقیق کر لی ہے، لیکن لوگوں کو کوئی ایسی چیز نہیں میری زندگی کے متعلق ملی. پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں، جائیں تحقیق کریں، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون کی شان اس عاجز میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ یہ خدا کا فضل ہے مجھ پر. اللہ نے مجھے 30 سال میری زندگی کے ایسے گزارے کہ مجال کی برائی میرے نزدیک بھی نہیں پھٹ سکی. خود خدا نے میری حفاظت فرمائی ہے، کیونکہ خدا جانتا تھا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سجدہ سے اٹھنے سے پہلے تک مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ میں کون ہوں. یہ کیا ہے، میری زندگی کیسے گزر گئی، اور کیا یہ پیشگوئی کیا ہے، اور جماعتی احمدیہ میں مرزا صاحب اسام کی الہامات کیا ہیں، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں. لا علم، بے علم انسان ہوں میں. آگے سنیے. نمبر 6، ستمبر 1986 کو خاکسار بحکم الہی جرمنی چلا آیا. ستمبر 1986 سے لے کر اپنے کھلے عام دعوے 12 دسمبر 2003 تک جرمنی کے شہر کیل میں احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان میں رہا ہوں. کھلے عام.
میں نے ان لوگوں کے ساتھ شامیں گزاری ہیں، صبح گزاری ہیں، راتیں گزاری ہیں، دن گزارے ہیں، ان سے پوچھو، تحقیق کرو میرے متعلق۔ خاکسار افراد جماعت احمدیہ اور دیگر عوام الناس کو دعوت عام دیتا ہے کہ تعصب سے پاک ہو کر تقوی اور دیانتداری کے ساتھ جہاں جہاں میں رہا ہوں، آپ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ میں نعوذ باللہ بد فطرت انسان ہوں یا ایک نیک فطرت انسان ہوں۔ کراچی سے جا کے پوچھیں۔ غالباً وہ مجاہد کلونی تھی، وہاں پہ 1 سال رہا ہوں میں، اور پھر اس کے بعد ناظم آباد پھر میں چلا گیا، وہاں پہ ہم سب میرے بھتیجے بھی آ گئے وہاں پہ، اور وہاں پہ رہے ہیں 2 سال غالباً یا 1.5 سال میں وہاں پہ رہا تھا، پھر میں آ گیا تھا یونیورسٹی، میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ تو وہاں سے پوچھے جا کے، وہاں پہ آپ بھی وہ احمدی ہوں گے جن سے میرا تعلق رہا ہے، وہ ملتے رہے ہیں کہ یہ عبدالغفار جمبا جو اس وقت دعویٰ کرتا ہے یہ کیسا تھا، کراچی میں رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ پاس۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سامعین کرام یاد رکھیں کہ مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ پھر بھی ڈھونڈے جانے کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو بھی میری زندگی میں کوئی عیب نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ خدا کا کام ہے میرے ساتھ، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ میں عبدالغفار جمبا کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں، میں نے کس مقام و مرتبہ پر اس شخص کو کھڑا کرنا ہے۔ تو اس نے میرے ارد ایسی 4 دیواریاں کھڑی کر دی کہ کوئی برائی میرے تک نہ پہنچ سکی۔ میں خطبہ کے آخر پہ میں حضور علیہ السلام کا چند الفاظ آپ لوگوں کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سنیں، دھیان سے سنیں۔ یہ حکم و عدل ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم و عدل فرمایا ہوا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، اور آپ لوگوں کو چاہیے باقی دنیا کی بیانوں کو چھوڑ دیں، لیکن حکم و عدل کے بیان کو ضرور پلے باندھیں، ان پر غور کریں۔ یہ جو ابھی میں پڑھوں گا، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر ان کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ اے احمدی مسلمانوں، اے غیر احمدی مسلمانوں، سب عوام سے میں مطالبہ کرتا ہوں، حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ یہ پتھر کے بتوں کی بات نہیں، مطلب یہ جو مکہ خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے یا ہندو بنا کے رکھتے ہیں گھروں میں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ یہ جو آپ تمہارے جو خلفاء صاحب ہیں یہ سب بنے ہوئے، یہ سارے بت ہیں، ان کی وجہ سے تم گمراہ ہو چکے ہو۔ تو حضور صاحب فرما رہے ہیں ان قسم کے بتوں سے بچو۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں اور دوستوں پر ہو۔ اے احمدی حضرات جن کا تعلق خاص کر جماعتی احمدیہ محمود سے ہے، یہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صاحب فرماتے ہیں، سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ کیا تم میں وہ جرت اور تقوی ہے کہ تم حضور صاحب کے اس بیان پر پورے عمل کرو؟ اگر عمل کرو گے تو پھر حضور صاحب کے پیروکار کہلواؤ گے، ماننے والے کہلاؤ گے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر نام کیوں تم احمدی ہو؟ تمہارا حضور صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو، یعنی کوئی بھی دشمنی کسی قسم کی ہو اس درمیان میں نہ آئے۔ میں ایک مدعی ہوں جماعت احمدیہ میں، تم لوگوں کو فرض ہے کہ میرے دعوے کو پڑھو، سوچو، غور کرو، تحقیق کرو، ہر قسم کی تحقیق کرو۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس کے مطابق میری تحقیق کرو، 30 سالہ زندگی میرے دعوے سے پہلے کی زندگی کا۔ پھر خلیفہ ثانی کے بھی دعویٰ پڑھو، ان کے پر جو الزام لگتے رہے وہ بھی اسٹڈی کرو۔ وہ کتابیں میں نے نہیں لکھی، لوگوں نے لکھی ہیں، اور مریدوں نے لکھی ہیں، خلیفہ ثانی کے مریدوں نے، اور رشتہ داروں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی پڑھو
کیسے کیسے وہ حلف اٹھائے ہیں لوگوں نے. تو پھر انصاف سے فیصلہ کرو کہ حقیقت کیا ہے. کیا وہ مسلم موعود تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد جس پر یہ الزام لگے تھے اور وہ 4 گواہ مانگتا رہا تھا؟ یا میں ہوں کہ میں کہتا ہوں کوئی بھی بندہ، میں خلیفہ صاحب سے کہتا ہوں آپ کے بھی وہ 2-4 کروڑ دے کے کوئی بندہ ڈاور سے یا ربا سے پیدا کریں گے ایسا جھوٹا الزام مجھ پر لگانے والا، وہ جھوٹا الزام جب لگائے گا مجھ پر تو میں میدان میں کھڑے ہو کر موقت باعذاب حلف کے ساتھ اس جھوٹے انسان کے جھوٹے حلف پر رد کروں گا. میں نہیں کہوں گا کہ 4 گواہ لے کے آؤ بھائی، نہ. مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی خدا کو علم ہے میرا، اور اس کے علم تھا کہ میں نے عبدالغفار جمبا کو کہاں کھڑا کرنا ہے، تو اس نے کسی برائی کو میرے نزدیک میں نہیں پھٹکنے دیا. تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، لگاؤ جھوٹا الزام بھی کوئی لگائے مجھ پر. میں خلیفہ ثانی کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ 4 گواہی پہ لے آؤ پہلے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور ہوش دے. اور جو اس وقت خلیفہ صاحب اور مولوی جماعت احمدیہ محمود کی کرتے پھر رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ خدا کا خوف کرے. آخر مرنا ہے، کہاں تک آپ خلافت پر بیٹھے رہیں گے؟ اے مولیو، محمود جماعت سے تعلق رکھنے والیوں، کب تک تم زندہ رہو گے اس دنیا میں؟ آخر مرنا ہے. وہاں پر تو پھر یہ باتیں حضور صاحب کے یہ بیانات ہی ہوں گے، حضور صاحب کھڑے ہوں گے وہاں پہ، اور محمد عربی بھی ہوگا، اور میں بھی اس عاجز بھی ان کی قدموں میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. تو یہ وہاں پر اگر تم نے نہ توجہ کی تو وہاں پر پھر انشاءاللہ پھر سوچ لینا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. خاکسار حضور صاحب کے چند پاکیزہ اشعار پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن. غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن. آج کل تو بد زبانیاں میرے متعلق ہو رہی ہیں اور عجیب عجیب کے خبیث قسم کے الزام مجھ پر لگائے جا رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں بعض کو بھی کیسے لوگ ہیں، یہ احمدی ہیں، یہ مرزا صاحب کو ماننے والے کے لوگ ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک مدعی ہے، اس کا آپ کا حق ہے اس کی تحقیق کرو، اس کو پڑھو، اس کی کتابیں پڑھو، اس کے دعوے کو سمجھو، اس کی تقاریر سنو، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی ایسی بات ہے تو شرافت کے ساتھ دلیل کے ساتھ آگے رکھو. گندے جھوٹے الزام لگانا یہ شریر لوگوں کا کام ہوتا ہے، خدا کے بندوں کو یہ کام نہیں ہوتا جو آج تم میرے متعلق کر رہے ہو. آگے حضور فرماتے ہیں، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن. ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن انشاءاللہ تعالی. وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے. سامعین کرام، آپ سب کو میں حضور صاحب کے الفاظ میں بتاتا ہوں، یہ بات اپنے متعلق میں بتا رہا ہوں. وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.